یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ لفظ بلفظ بیانیہ نہیں، بلکہ آسان اردو میں بیان کردہ خلاصہ ہے۔ وائس اوور کے لیے AI ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے تلفظ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ گرو یور مائنڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جیمس کلیئر کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ایٹامک ہیبٹس پر۔ جی، ایٹامک ہیبٹس۔ ایٹامک نام تو بڑا دلچسپ ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہاں؟ مطلب بہت چھوٹا؟ ہاں بالکل، ایٹامک کا ایک مطلب تو ہے نا کہ بہت ہی چھوٹا، ایک ذرے جتنا، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ ہے بے پناہ توانائی کا ذریعہ۔ اچھا، تو یہ دونوں مطلب یہاں لاگو ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اور یہی کتاب کا مرکزی خیال ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی شاید نظر بھی نہ آنے والی عادتیں، لیکن ان میں چھپی ہوتی ہے بہت بڑی طاقت۔ تو کتاب یہ کہتی ہے کہ جو بڑی کامیابی ہے وہ اچانک نہیں ملتی، کوئی ایک دن میں انقلاب نہیں آتا۔ بالکل نہیں، یہ روز کی جو ننھی منی عادتیں نا، ان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ جمع ہوتی رہتی ہیں، کمپاؤنڈ ہوتی ہیں۔ کمپاؤنڈ؟ جیسے بینک میں سود جمع ہوتا ہے۔ بالکل ویسی ہی مثال ہے، اور پھر یہ مل کر بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا کام روز کریں تو کیسے آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کی پوری سمت بدل سکتا ہے۔ تو یہ صرف اچھی عادتیں بنانے کے بارے میں ہے؟ نہیں، صرف یہ نہیں، یہ بری عادتیں توڑنے کے بارے میں بھی ہے، جی ہاں، جو ہمیں پیچھے کھینچتی ہیں، ہے نا؟ ہاں، وہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اور سب سے اہم بات، ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا طریقہ کار بنانے کے بارے میں جہاں بہتری لانا وہ ایک قدرتی چیز بن جائے، خود بخود ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، اور مصنف جیمس کلیئر، انہوں نے یہ صرف باتیں لکھی ہیں یا خود بھی عمل کیا ہے؟ نہیں، یہی تو سب سے متاثر کن بات ہے، انہوں نے یہ سب خود اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے۔ یہ کوئی خیالی تھیوری نہیں ہے۔ اچھا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ وہ ہائی اسکول میں تھے، بیس بال کھیل رہے تھے، تو ایک بہت ہی خوفناک حادثہ ہوا۔ ایک بیٹ سیدھا ان کے چہرے پہ لگا۔ او خدایا! جی، ناک ٹوٹی، کھوپڑی میں کئی فریکچر، آنکھیں، مطلب بہت شدید چوٹیں آئیں اور وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ کوما میں؟ جی، ڈاکٹرز کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ دوبارہ ٹھیک سے چل بھی پائیں گے یا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بس اسی مشکل وقت میں انہوں نے اپنی ریکوری کے لیے نا انہی چھوٹے چھوٹے عادتوں پر فوکس کیا۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے روزانہ بس تھوڑا سا چلنا، پھر آہستہ آہستہ ہلکی ورزش شروع کرنا، اپنی پڑھائی پر واپس آنا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ مطلب بڑے بڑے اہداف نہیں رکھے کہ میں نے فوراً ٹھیک ہونا ہے، بس اگلا چھوٹا قدم۔ صرف اگلے قدم پر توجہ۔ جی، اور نتیجہ وہ نہ صرف بالکل ٹھیک ہو گئے بلکہ واپس بیس بال کھیلنے لگے، اپنی یونیورسٹی ٹیم کے کیپٹن بنے۔ واہ! اور پڑھائی میں بھی اتنے شاندار رہے کہ ٹاپ ایوارڈز حاصل کیے۔ تو ان کی اپنی کہانی ہی اس کتاب کے فلسفے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ چھوٹی عادتیں واقعی میں زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ تو واقعی زبردست مثال ہے، مطلب چھوٹے قدم ہی اصل میں بڑی منزل تک لے جاتے ہیں۔ تو چلیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب کا پہلا بنیادی سبق، عادتیں اہم کیوں ہیں؟ یہ چھوٹی چیزیں، صبح اٹھنا، پانی پینا، 2 صفحے پڑھ لینا، کیا واقعی ان سے فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، اور شاید ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا، وہ اصل میں ہماری عادتوں کا ہی مجموعہ ہے۔ یعنی ہماری عادتیں ہی ہماری زندگی ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یا کوئی بھی 5 سال بعد کہاں ہوگا، تو کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس آج کی اپنی روز کی عادتیں دیکھ لیں۔ عادتیں بالکل ویسی ہیں جیسے بینک اکاؤنٹ میں سود جمع ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ کمپاؤنڈ ہوتی ہیں۔ اچھی عادتیں ہیں تو کامیابی بڑھتی جائے گی، سود پر سود ملے گا، اور اگر بری عادتیں ہیں تو مسائل بڑھتے جائیں گے۔ بالکل، وہ ناکامی اور مسائل کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ یہ کمپاؤنڈنگ والی بات، یہ واقعی سوچنے والی ہے۔ مطلب روز کا ایک چھوٹا سا اچھا یا برا کام وقت کے ساتھ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی کو مصنف کہتے ہیں 1% کا اصول، the 1% رول۔ یہ شاید کتاب کا سب سے پاورفل آئیڈیا ہے۔ 1% کا اصول، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر آپ ہر روز صرف 1% بہتر ہوتے ہیں، صرف 1%، تو سال کے آخر تک نا یہ چھوٹی چھوٹی بہتری جمع ہو کر آپ کو تقریباً 37 گنا بہتر بنا دے گی۔ 37 گنا؟ یہ تو یقین نہیں آتا۔ ہاں، یہ کمپاؤنڈنگ کی ریاضی ہے، جادوئی لگتی ہے پر ہے حقیقت۔ اور اس کا الٹا بھی اتنا ہی سچ ہے۔
अगर आप रोज 1% बदतर होते हैं तो साल खत्म होने तक आप तकरीबन ज़िफर पर पहुंच जाएंगे। ओह, तो ये जो रोज की छोटी छोटी जीत या हार है ना, यही मिलकर आपकी जिंदगी की बड़ी तस्वीर बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम कहाँ खड़े हैं ये इतना अहम नहीं, जितना ये कि हमारी आदतें हमें किस तरफ ले जा रही हैं। हमारी सिमत क्या है, बेहतरी की तरफ या? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप आज कितने कामयाब हैं या नाकाम, ये तो गुजरे हुए कल की कहानी है। असल सवाल ये है कि आपकी आदतें आपको आने वाले कल में कहाँ ले जा रही हैं। आपके जो नताइज हैं, आपका वजन, बैंक बैलेंस, आपका इल्म, ये सब आपकी पिछली आदतों के ताखीरी पैमाने हैं। लैगिंग मेजर्स। अच्छा, ताखीरी पैमाने मतलब ये माजी का नतीजा दिखाते हैं? जी, ये बताते हैं कि आप क्या करते रहे हैं। आपका वजन आपके पिछले कुछ महीनों की खाने पीने की आदतों का नतीजा है। बैंक में पैसा आपकी माली आदतों का। आप वही काटते हैं जो आप बार बार बोते हैं। मुसन्निफ का कौल है, यू गेट वॉट यू रिपीट। आप वही पाते हैं जो आप दोहराते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ एक मसला आता है। अक्सर होता है हम कोई नई अच्छी आदत शुरू करते हैं, जैसे रोज वर्जिश करना या कोई नई जबान सीखना शुरू की। जी, होता है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते गुजरते हैं और कोई खास फर्क नजर नहीं आता। वजन वहीं का वहीं, जबान के 2 जुमले भी नहीं बोल पाते और फिर बस हिम्मत टूट जाती है। चीदा सलाहियत का सतह मुर्तफा, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, ये समझना बहुत जरूरी है। पोशीदा सलाहियत का सतह मुर्तफा, ये क्या है? देखें, हम अक्सर सोचते हैं कि तरक्की जो है ना, वो एक सीधी लकीर की तरह ऊपर जानी चाहिए। जितनी मेहनत उतना फौरन नतीजा। हाँ, यही लगता है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। शुरू में हमारी कोशिशें जमा होती रहती हैं, पर उनका असर नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसे जैसे आप बर्स को मान लीजिए 25 डिग्री से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें, वो ठोस ही रहेगी। ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं, तवानाई लगा रहे हैं, पर कुछ बदलता नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही दर्जे हरारत 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। बिल्कुल। तो वो जो शुरू की सारी मेहनत थी, वो जाया नहीं गई थी, वो इस तब्दीली के लिए जरूरी थी। इसी तरह हमारी आदतों की ताकत भी एक खास पॉइंट पर पहुंचकर ही जाहिर होती है। अच्छा। इससे पहले का जो वक्त है, जहां मेहनत तो है पर रिजल्ट नहीं दिख रहा, उसे मुसन्निफ मायूसी की वादी भी कहते हैं, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मायूसी की वादी नाम तो बिल्कुल सही है। जी, और ज्यादातर लोग इसी वादी में हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जो लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, वो आखिरकार इस सतह मुर्तफा को पार करके कामयाबी तक पहुंचते हैं, जिसे दुनिया कहती है ना, रातों रात कामयाबी। हाँ, वो रातों रात नहीं होती। नहीं, वो असल में महीनों या सालों की मुसलसल, वो जो नजर नहीं आ रही थी, 1% बेहतरी का नतीजा होती है। ये समझना तो वाकई हौसला देता है कि कोशिशें रायगा नहीं जाती। अच्छा, तो अगर ये छोटी आदतें इतनी ताकतवर हैं और हमें मायूसी की वादी में हिम्मत नहीं हारनी, तो फिर इन्हें बनाने और कायम रखने का बेहतरीन तरीका क्या है? जी, और ये हमें लाता है किताब के दूसरे बड़े सबक की तरफ, जो थोड़ा सा कह लें कि गैर रिवायती लगता है। वो है अहदाफ को भूल जाएं, निज़ाम पर तवज्जो दें। फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि बड़े वाज़े अहदाफ बनाओ। हाँ, ये रिवायती सोच से हटकर है बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे बड़ी गहरी मंतिक है। मुसन्निफ ये नहीं कह रहे कि अहदाफ बिल्कुल बेकार हैं। नहीं, अहदाफ सिमत बताने के लिए अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ उन पर भरोसा करने में कुछ बड़े मसाइल हैं। अच्छा, क्या मसाइल है? पहला मसला, जीतने वालों और हारने वालों के अहदाफ अक्सर एक जैसे होते हैं। हाँ, ये कैसे? मिसाल लें ओलंपिक्स की। हर एथलीट जो वहां जाता है, उसका हदफ क्या होता है? गोल्ड मेडल जीतना। बिल्कुल, सबका हदफ एक ही है, लेकिन जीतता तो कोई एक आधी है। तो फर्क हदफ में तो नहीं हुआ ना? नहीं, फर्क है सिस्टम में, उस निजाम में जो उन एथलीट्स ने अपनी ट्रेनिंग, अपनी तैयारी के लिए बनाया होता है। यानी फर्क मंजिल में नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के तरीके में है। बिल्कुल। दूसरा मसला ये है कि हदफ हासिल करना ना, वो सिर्फ एक लम्हे की तब्दीली है, मोमेंटरी चेंज। मिसाल के तौर पर आपका हदफ है कमरा साफ करना। ठीक है। आपने हिम्मत की, कमरा चमका दिया, हदफ पूरा,
بہت خوب. لیکن اگر آپ کی عادتیں چیزیں یہاں وہاں پھینکنے کی، سمیٹنے کی نہیں، یعنی آپ کا سسٹم وہی رہا، تو کیا ہوگا؟ کمرہ پھر سے گندا ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں. بالکل. آپ نے بیماری کی علامت گندا کمرہ تو ٹھیک کر دی، لیکن بیماری کی جڑ بے ترتیبی کی عادت یا سسٹم کو نہیں چھیڑا. تو مستقل بہتری کے لیے نتائج یعنی اہداف پر نہیں بلکہ ان سسٹمز پر کام کرنا پڑتا ہے جو یہ نتائج پیدا کرتے ہیں. ٹھیک یہ سمجھ آیا. اور تیسرا مسئلہ کیا ہے اہداف پر زیادہ فوکس کرنے کا؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اہداف ہماری خوشی کو مستقبل کے لیے ٹال دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں جب میں وزن کم کر لوں گی تب خوش ہوں گی، جب مجھے پروموشن ملے گی تب سکون ملے گا. ہاں، یہ جب تب والی سوچ تو بہت عام ہے. جی، اور اس میں ہم حال کی خوشی، حال کا اطمینان سب گوا دیتے ہیں. یہ ایک یا تو یا والی صورتحال بنا دیتا ہے. آئدر اور، یا تو آپ ہدف حاصل کر کے کامیاب ہیں یا آپ ناکام ہیں. اس دوران جو سفر ہے، جو پروسیس ہے، اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو حل کیا ہے؟ اگر اہداف پر فوکس نہیں کرنا تو کس چیز پر کرنا ہے؟ یہ نظام یا سسٹم، یہ ہے کیا چیز آخر؟ نظام یعنی سسٹم سے مراد ہے وہ عمل، وہ پروسیس، وہ روزمرہ کے کام، وہ طریقے جو آپ کو آپ کے مطلوبہ نتائج کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہدف آپ کی منزل ہے، نظام آپ کی گاڑی اور راستہ ہے. مثال دے کر سمجھائیں گی؟ ضرور. اگر آپ کوچ ہیں تو آپ کا ہدف ہو سکتا ہے چیمپئن شپ جیتنا، لیکن آپ کا نظام کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کھلاڑی کیسے چنتے ہیں، پریکٹس کیسے کرواتے ہیں، حکمت عملی کیسے بناتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ لکھاری ہیں، ہدف ہے کتاب لکھنا، نظام یہ ہے کہ آپ روز کتنے بجے، کہاں بیٹھ کر، کتنی دیر لکھتے ہیں. یہ ہے نظام. تو نظام وہ چھوٹے چھوٹے روزانہ کے قدم ہیں؟ بالکل وہی. اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ جب آپ نتائج کے بجائے عمل سے، پروسیس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو آپ کو خوش ہونے کے لیے، مطمئن ہونے کے لیے منزل تک پہنچنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. اچھا. آپ ہر اس دن خوش اور کامیاب محسوس کر سکتے ہیں جس دن آپ نے اپنے سسٹم پر عمل کیا. آپ نے آج ورزش کی، آپ جیت گئے. آپ نے آج کچھ نیا سیکھا، آپ جیت گئے. آپ نے آج اپنے کام کا وہ چھوٹا سا حصہ کیا جو آپ نے سوچا تھا، آپ جیت گئے. واہ، یہ تو بہت زبردست سوچ ہے، روزانہ جیتنا. جی، اس طرح آپ ہر روز کامیابی محسوس کرتے ہیں. اور ایک اچھا نظام آپ کو کئی طریقوں سے کامیاب بنا سکتا ہے، شاید ایسے طریقوں سے بھی جو آپ نے شروع میں سوچے بھی نہ ہوں. یہ واقعی سوچ بدلنے والی بات ہے. اس سے دباؤ کم ہوتا ہے اور اصل کام پر توجہ جاتی ہے. لیکن آپ نے شناخت کی بات بھی کی تھی، آئیڈینٹی. کیا یہ سچ ہے کہ عادتیں بدلنے کا سب سے مؤثر طریقہ اپنی شناخت بدلنا ہے؟ یہ کیسے؟ جی، یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اس کتاب کا نچوڑ ہے. مصنف کہتے ہیں کہ رویہ بدلنے کی 3 سطح ہوتی ہیں، لیولز آف بیہیویئر چینج. 3 سطحیں کون کون سی؟ پہلی ہے نتائج بدلنا، آؤٹ کمز، جیسے میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں. دوسری ہے عمل بدلنا، پروسیس، جیسے میں جم جاؤں گا. اور تیسری سب سے گہری سطح ہے شناخت بدلنا، آئیڈینٹی، یعنی آپ اپنے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں. شناخت یعنی میں کون ہوں؟ بالکل. زیادہ تر لوگ پہلی یا دوسری سطح پر کام کرتے ہیں، لیکن سب سے پائیدار، سب سے گہری تبدیلی تب آتی ہے جب آپ اپنی شناخت بدلتے ہیں. لیکن عادتوں کا شناخت سے کیا تعلق؟ آپ کی عادتیں دراصل آپ کی شناخت کا ثبوت ہوتی ہیں. ہر بار جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ اس قسم کے انسان بننے کے حق میں ایک ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں جس طرح کا آپ بننا چاہتے ہیں. ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں؟ یہ دلچسپ ہے. جی، جب آپ سگریٹ پینے سے انکار کرتے ہیں تو آپ ایک غیر سگریٹ نوش کی شناخت کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ روزانہ کچھ لکھتے ہیں، چاہے صرف ایک پیراگراف، آپ ایک لکھارے کی شناخت کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کتاب لکھنی ہے، یہ نتیجہ ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ایک لکھاری بننا چاہتا ہوں. یہ شناخت ہے. جب آپ اپنی شناخت بدل لیتے ہیں، جب آپ خود کو ایک صحت مند انسان، ایک منظم انسان، ایک سیکھنے والے انسان کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں، تو پھر اس شناخت سے ملتی جلتی عادتیں اپنانا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو عادتیں صرف نتائج نہیں دیتی؟
नहीं, वो नताइज तो देती ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम ये है कि वो आपके अपने बारे में यकीन को बदल सकती हैं। आप कौन हैं, इस सोच को बदल सकती हैं। तो अगर मैं खुलासा करूं, एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि कामयाबी बड़ी छलांगों में नहीं, बल्कि रोज की छोटी मुसलसल 1% बेहतरी में है, जी हाँ। जो वक्त के साथ कंपाउंड होकर, जमा होकर हैरान कुन नताइज देती है। और ये कि सिर्फ मंजिल पर नजर रखना काफी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सफर के निजाम पर, उस अमल पर तवज्जो देना ज्यादा अहम है। और सबसे बढ़कर ये समझना कि हमारी आदतें आहिस्ता आहिस्ता हमारी शनाख्त बनाती हैं कि हम कौन हैं। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। और अब जब हम इस गुफ्तगू को खत्म कर रहे हैं, तो सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा एक लम्हे को सोचिए, वो कौन सी एक, सिर्फ एक छोटी सी एटॉमिक आदत है, कोई ऐसी चीज जो आपको सिर्फ 1% बेहतर बनाए, जिसे आप आज से अपनाना शुरू कर सकते हैं। वो क्या हो सकती है? कोई भी छोटी सी चीज। जी। और फिर ये कि इस आदत को आसान और मुस्तकिल बनाने के लिए आप क्या छोटा सा सिस्टम या तरीका बना सकते हैं। और आखिर में ये सोचिए कि आप किस किस्म के इंसान बनना चाहते हैं। ये छोटी सी आदत इस सिस्टम के साथ मिलकर आपको उस शनाख्त की तरफ बढ़ने में कैसे मदद दे सकती है। ये सिर्फ आदत बदलने का सवाल नहीं, ये खुद को बदलने का सफर है। आहिस्ता आहिस्ता, एक वक्त में एक छोटा कदम। बहुत खूब। ग्रो योर माइंड के साथ अपने जहन को वसत देते रहिए।